السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم بیک اگین۔ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ معذرت چاہتی ہوں اس کی ایپیسوڈ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کی ساری ایپیسوڈ ریلیز کر دی تھی۔ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑی مجھے، تو اس کی ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی، تو معذرت چاہتی ہوں۔ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ برتھڈے مائی ڈیئر ہسبینڈ، آج شیزل کا برتھڈے تھا۔ تھینک یو سو مچ میری میرو۔ شیزل نے اس کے اور پھر کیک کا پیس اٹھا کر میرب کے منہ تک لایا۔ پھر شیزل نے میرب کو کیک کھلایا۔ میرب نے اپنے اوپر سے دوپٹہ اتار دیا۔ شیزل اسے ریڈ نائٹی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف بیڈ پر دیکھا تو اس پر پھولوں سے میرا خروس آن لکھا ہوا تھا۔ میں تمہیں خروس لگتا ہوں؟ میرو اسے اپنی باہوں میں لے کر وہ بولا، کبھی کبھی آپ خروس ہو جاتے ہیں۔ گڈ۔ شیزل نے اس کے بالوں کو چوڑے سے آزاد کیا اور اس کے بالوں کو آگے کرتا اپنے لبوں سے اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ اپنے شرٹ کو پہلے ہی اتار چکا تھا، اپنی مسز کو اپنی باہوں میں بھر کے بیڈ پر تک لایا تھا۔ مجھے یہ سرپرائز بہت اچھا لگا۔ میرو آپ خوش ہیں؟ میرے لیے یہ کافی ہے۔ وہ اس پہ چکا اپنی پیاس بجھانے کا۔ شیزل نے اس کی شرٹ کو کندھے سے سرکا دیا۔ آج میرب نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اپنے بازو اس کے گرد حال کیے شیزل کے ہاتھ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ اس کے خروس ہان کو خوش کرنا چاہتی تھی، اس کی ساری شکایتیں کو دور کرنا چاہتی تھی اور وہ اس سے خوش تھا، اور میرو کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ خوش تھا۔ کافی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو میرب کی طرف دیکھا۔ اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ میرو میری جان، ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ نہیں، میں نہیں دیکھوں گی۔ کیوں میرا بچہ؟ مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شیزل کا قہقہہ بلند ہوا۔ وہ واپس اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ اور پھر رات بھی گزر گئی، ایک دوسرے کی باہوں میں، ایک دوسرے کے سلگتے جذبات میں۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی، شیزل کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں سموئے سارے جہان کو بلائے بیٹھی تھی۔ صبح کا ٹائم تھا، سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ دن بدن گرمی تیز ہوتی جا رہی تھی جب زلیخا بیگم بولی، دلاور بیٹا، سوچ رہی تھی کہ گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو کیوں نہ کچھ دن کے لیے سب لوگ مری گھوم آئیں۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے سب ایک ساتھ کہیں نہیں گئے۔ ہم گئے ہی نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ جی اماں صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ اپنی بہوؤں سے پوچھ لیں۔ ہماری بہوؤں کو کوئی اعتراض نہیں ہماری بات سے۔ ٹھیک ہے، کب جانا ہے پھر؟ کل ہی چلتے ہیں۔ آج فون کر کے رضوانہ سے بھی پوچھ لیں گے۔ حسن ایمن اور میرو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ مہر اور ایمن کا ایسے حالت میں سفر کرنا ٹھیک نہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ زلیخا بیگم کی بات سے ان چاروں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر سب اپنا سامان پیک کر لیجئے، کل جائیں گے ہم سب۔ سب نے اضطراب میں سر ہلایا۔ آج سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی نیند کھل گئی۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی اور گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 11 کا ٹائم بجا رہی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھنے لگی مگر اٹھ نہ سکی کیونکہ وہ شیزل کی باہوں میں تھی۔ شیزل بنا شرٹ کے سو رہا تھا۔ آج میرب نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی باڈی بہت اچھی تھی، اس کے ایبس پر میرب نے اپنی انگلیاں پھیری۔ اس کے مسلز، اس کی بیئرڈ مونچھیں بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ
بنا کچھ سوچے سمجھے سوئے ہوئے شیزل کے اوپر چکی اور ہلکی سی گستاخی کی اور وہ پیچھے ہونے ہی لگی تو اس کے کمر پر اس کے مضبوط بازو کا احساس محسوس ہوا۔ شیزل نے واپس اسے اپنے اوپر چکا لیا۔ وہ سو نہیں رہا تھا، میرب کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ شیزل آپ جاگ رہے ہو؟ مسز میں جاگ رہا ہوں اور تم اپنے شوہر کو سوتا ہوا دیکھ کر اس کی عزت لوٹنا چاہتی ہو؟ نہیں شیزل، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں، میں تو بس ایسے ہی۔ چھوڑے مجھے۔ نہیں پہلے بتاؤ ایسے ہی کیا؟ میرب نے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلانے شروع کی۔ مجھے آپ پر پیار آ رہا تھا، آپ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہے تھے۔ ہائے میری میرو کو میں معصوم لگتا ہوں؟ جی صرف سوتے ہوئے، اور جاگتے ہوئے تو آپ راکشس بن جاتے ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اسے تنگ کرنا نہیں کہتے۔ جی مجھے پتا ہے اسے پیار کرنا کہتے ہیں۔ اچھا میں تمہیں راکشس لگتا ہوں؟ جی بالکل، تو ٹھیک ہے اس راکشس کی شرٹ واپس کرو۔ ابھی میری شرٹ مجھے اتار کر دو۔ نہیں اتاروں گی۔ کیا کر لیں گے؟ وہ میں خود اتار لوں گا۔ میرب نے شیزل کی شرٹ پہ رکھی تھی۔ نہیں وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی جلدی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ اس کی پشت دیکھتے ہوئے شیزل کا کہکہ ابھرا تھا۔ کہکے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آج دن کا ٹائم اماں صاحب کا فون آیا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ مریض چلیں گے گھومنے؟ پھر میں نے کافی عرصہ ہو گیا ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہیں گئے، اور میں نے کہا کہ ذوالفقار صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ ارے بیگم آپ نے کیوں کہا کہ ایسا؟ آپ اماں صاحب کو کہہ دیتی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی فون کر کے کہہ دوں گی ہم ساتھ جائیں گے۔ اچھا تو دانیہ کدھر ہے؟ دانیہ اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی ہے۔ آپ کی لاڈلی کہہ رہی تھی کہ اسے خود کا موبائل چاہیے، اب وہ یونیورسٹی جاتی ہے۔ ہاں اس کی ضرور لے کر دیں گے۔ بلاج بیٹا اس کو اٹھاؤ، ابھی دانیہ کو اس کے ساتھ بھیجو اور اسے اچھا سا فون دلا کر دے گا وہ، ٹھیک ہے؟ ابا صحیح۔ رضوانہ بیگم کمرے میں گئی تو وہ کتابوں میں سر ڈالے ڈیرو سا لکھ رہی تھی۔ میری بچی تھوڑا سا آرام کر لیا کرو، جب سے آئی ہو ان کتابوں میں گم ہو۔ آؤ باہر، تمہارے ابا صاحب بلا رہے ہیں۔ جی میں آتی ہوں۔ السلام علیکم ابا صاحب۔ میری بچی کیسی چل رہی ہے پڑھائی؟ بہت اچھی ابا صاحب، شاباش میری بچی۔ اب جاؤ اپنے لالا کے ساتھ اور اپنی پسند کا فون لے کر آؤ۔ کیا سچ میں ابا صاحب؟ ہاں میری بچی۔ وہ خوشی سے اپنے باپ کے سینے سے لگی۔ شکریہ ابا صاحب، آپ بہت زیادہ اچھے ہیں۔ تم خوش رہو۔ پھر وہ کچھ دیر میں چادر لیتی بلاج کے ساتھ چلی گئی۔ آج ان کا آخری دن تھا بیلجیم میں اپنے ہنی مون کا۔ شیزل اسے ایک شاپ پر لے کر آیا۔ بیلجیم اپنے ڈائمنڈ اور چاکلیٹ کے لیے بہت مشہور تھا، اور شیزل آج اپنی میرو کو ایک جگہ پر لے کر آیا ہوا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ڈائمنڈ کا نیکلس دلانے۔ اس نے نیکلس پسند کر لیا تھا، اور واقعی میں وہ بہت خوبصورت تھا۔ ڈائمنڈ کا پورا سیٹ تھا، اس کی چمک اسے اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ سیٹ خرید کے باہر آیا اور کدھر جانا ہے؟ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، وہ معصوم سا چہرہ بنا کے بولی۔ چلو آؤ چاکلیٹ لیتے ہیں۔ ابھی شیزل نے اس کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹ لی۔
اس کے بعد دونوں شاپنگ مال میں گئے، وہاں سے تیمور اور مینا بیگم کے لیے گفٹس وغیرہ بھی لیے، دونوں کے لیے کافی گفٹس لیے، پرفیوم وغیرہ جن کی خوشبو بہت پیاری تھی۔ آج وہ سب مری کے لیے نکل گئے تھے، باقی وہ چاروں حویلی میں ہی تھے۔ آج ایمن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور مہر ملازم کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مہر کی طبیعت ٹھیک رہتی تھی اور وہ اپنا اچھے سے خیال رکھتی تھی، وہ ٹائم پر کھانا کھا لیتی تھی، میڈیسن وغیرہ بھی کھا لیتی تھی، اور مگر اس کے برعکس ایمن تھوڑی لاپرواہ تھی کھانے پینے میں، مگر اس کا خیال حسن رکھ لیتا تھا۔ حسن اسے تنگ کرنے کے لیے کہتا تھا، میری جان آپ اپنا خیال رکھا کرو، پورے 12 بچوں کی امید لگائی ہے تم سے۔ اس کی بات سن کر ایمن بیچاری کی بھوکی مر جاتی تھی۔ ابھی وہ نیچے آئی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ میر فیکٹری گیا تھا اور حسن ڈیرے پر گیا ہوا تھا۔ وہ کچن کی طرف آئی تو مہر ادھر ہی تھی۔ السلام علیکم آپی۔ ایمن اٹھ گئی ہو؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ جی پہلے سے بہتر ہوں۔ مہر نے پلیٹ میں سیب اور امرود کاٹ کے رکھے اور ایمن کو ساتھ لے کر کمرے میں چلی آئی۔ وہ خود بھی کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ایمن کو بھی بو رہی تھی۔ ایمن کا دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی اپنے بچے کا سوچتے کھا رہی تھی۔ ابھی وہ واپس دبئی پہنچے، شہزاد اور میرا پسینہ آئے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، ملازم نے ان کے بیگز لیے اور اندر چلا گیا۔ شہزاد اور میرب بھی اندر آ گئے۔ تیمور صاحب اور مینا بیگم لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے سلام کیا اور ان سے مل کر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ کیسا رہا سفر؟ بہت اچھا خالہ جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور خالو آپ کیسے ہیں؟ جی بیٹا ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے رات کے 12 بج چکے تھے۔ پھر سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، ماریا بھی اس کے ساتھ آتی تھی جب شرجیل وہاں آیا۔ ہیلو گرلز، کیسی ہو؟ وہ وہیں ان کے پاس کرسی کے سیٹ کے بیٹھ گیا۔ دانیہ نہیں گئی تھی سب کے ساتھ، اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا تھا، اس لیے وہ حویلی میں ہی رہتی تھی اور اس سے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری حسن کی تھی۔ ان دونوں نے شرجیل کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، دونوں اپنے کام کرتی رہی۔ دانیہ کا فون بجنے لگا، وہ کال سننے کے لیے باہر نکل آئی۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آئی۔ دانیہ کیا ہوا ماریا؟ ماریا بولی، تم نے نیو موبائل لیا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں یار۔ ابھی کل ہی لیا ہے، اور کیسے بتاتی، میرے پاس تو تمہارا کوئی نمبر ہی نہیں تھا۔ تم مجھے اپنا نمبر دے دو، میں تمہیں فون کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ ماریا اور دانیہ اسکول ٹائم کی فرینڈز تھی، ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ دانیہ نے اسے اپنا نمبر لکھ کر دیا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شرجیل بھی اٹھ کے چلا گیا تھا پہلے ہی۔ دونوں نے دیکھا تو چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ دونوں بیگ سمیٹ کر گیٹ کی طرف چل دی۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچی تو حسن پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ اپنے دوست سے ملتی ہی حسن کے ساتھ حویلی چلی گئی۔ ماریا کی گاڑی بھی آ گئی تھی، وہ بھی گھر چلی گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ دانیہ کچھ نہیں مہر آپی، تھوڑے سے نوٹس رہ گئے ہیں، بس وہی کمپلیٹ کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے آ جاؤ، کھانا لگا دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں، چلیں۔ دونوں آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ مہر، حسن اور ایمن پہلے سے ہی بیٹھے تھے۔ پھر سب نے رات کا کھانا کھایا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھی جب اس کے فون پر ان نون نمبر سے میسج آیا۔ اس نے فوراً سے کال ریسیو کی۔ کیسی ہو ماریا؟ میں تمہارا فون کا ہی انتظار کرتی، لیکن میں ماریا نہیں شرجیل بات کر رہا ہوں۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟
جہاں سے بھی ملا ہو، میں تو بس تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بکواس بند کرو، آئندہ مجھے مت کرنا۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ سر۔ نینسی سے یہ فائل چیک کر لے۔ اچھا میں کر لیتا ہوں۔ نینسی جی سر، اعجاز کو میرے روم میں بھجوائے۔ جی سر۔ وہ واپس چلے گی۔ ابھی اعجاز اندر داخل ہوا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ اعجاز۔ انسٹرکشن کا کام شروع ہوا ہے؟ جی سر ہو گیا ہے، اور یہ فائلز لے جاؤ، میں نے دیکھ لی ہے، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اوکے سر۔ اعجاز فائل لے کر باہر چلا گیا۔ ہیلو مسز، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، ابھی بھی ناشتہ کیا ہے اور ابھی روم میں آئی ہوں۔ شہزل میرب سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آج دن کو ریڈی رہنا، باہر لنچ پہ چلیں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں ریڈی رہوں گی۔ اور کچھ؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بس اگر ایک کس مل جاتی تو۔ نہیں، فون پر کوئی کس نہیں ملے گی، جب گھر آئیں گے تو تب ملے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ ابھی بات کر رہا تھا، میڈم نے کال بند کر دی۔ ابھی وہ سب مری انجوائے کر رہے تھے۔ نانی سائی وہاں اس پہاڑ پر چڑھے نہیں بلاج، اب ہمیں پوری ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے یہ پہاڑ چڑھنے کا۔ ہم تو نانے سائیں سب دیکھیں کتنے مزہ کر رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ اکیلی بیٹھی ہیں۔ پہلاج کو اپنی نانی سائیں کے لیے برا لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، تم بھی جا کے مزے کرو۔ نہیں، میں یہیں اپنی نانی کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ نانی نواسا باتیں کر رہے تھے۔ اس نے لائٹ پرپل اور گرین رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، بالوں کو فرینچ چٹیا میں باندھ رکھا تھا۔ لائٹس اور میک اپ کیے وہ لنچ کے لیے ریڈی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم کمرے میں آیا۔ میڈم جی۔ کیا ہوا؟ نیچے شہزل سر آئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ ملازمہ چلے گئی۔ میرب نے سر پہ دوپٹہ لیتے نیچے چلی ہوئی آئی۔ زمینہ بیگم کو بتانے کے بعد وہ گھر سے نکل کے باہر روڈ پر آئی۔ شہزل نے اس کے لیے دروازہ کھولا، وہ باہر گئی اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چلنے لگی۔ تو بہت پیاری لگ رہی ہو میرو۔ ادھر کدھر؟ شہزل نے اپنی کوٹ طرف اشارہ کیا۔ نہیں میں نہیں بیٹھوں گی، آپ دھیان سے گاڑی چلائیں۔ تمہاری کیوں کہ میں زبردستی کروں؟ اسے تھوڑا سا غصے سے بولا۔ اس سے پہلے وہ اور غصہ ہوتا، میرب جلدی سے اس کی گود پر آ کے بیٹھ گئی اور اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ اب سے تم ایسے ہی بیٹھو گی مسز شہزل، پلیز دھیان سے گاڑی چلائیں۔ شہزل نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیا اور اس کی گردن ابھی وہ دونوں انگلش کے لیکچر سے فارغ ہوئی تھی اور کلاس سے لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ ماریا، تم نے کل مجھے کال کیوں نہیں کی؟ دانیہ نے ماریا سے سوال کیا۔ ہاں یار، وہ کل نہ میری خالہ آئی تھی، اس لیے ذہن سے نکل گیا۔ ہاں آج یاد سے گھر جا کے کال کروں گی۔ ابھی وہ لائبریری میں داخل ہوتی جب پیچھے سے آتے شرجیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ پلیز، مجھ سے دوستی کر لو۔ میں نے تمہیں کال بھی اسی لیے کی تھی اور تمہارا نمبر مجھے پتا ہے کیسے ملا، جب کل تم لائبریری میں بیٹھے اپنے دوست کو نمبر لکھوا رہی تھی۔ دانیہ پلیز، تو تب میں نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ دانیہ پلیز مجھ سے دوستی کر لو، تم مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہو، وہ پہلے دن سے ہی مجھے اچھی لگتی ہو پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر دانیہ نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑایا اور
واپس کلاس کی طرف چلی گئی اور اسے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج وہ سب واپس آ گئے تھے، دانیہ بھی گھر چلی گئی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے جب پچھلے 20 منٹ سے دانیہ کا فون بار بار بج رہا تھا۔ دانیہ کی کال دانیہ کس کی کال ہے؟ سمیرہ بیگم نے پوچھا۔ وہ اماں سے میری دوست ماریہ کی کال ہے، انگلش کے نوٹس چاہیے تھے، اس لیے کال کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر دانیہ نے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دوبارہ کال کی، اس نمبر پر۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز دانیہ، میرے سے دوستی کر لو، میری بات مان لو، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، پلیز میری بات مان جاؤ۔ نہیں شرجیل، میں تم سے دوستی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ وجہ بتاؤ۔ کیونکہ میرے گھر والوں کو یہ سب پسند نہیں۔ تمہارے گھر والوں کو بتائے گا کون؟ اگر تم نے مجھ سے دوستی نہ کی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ ابھی فون بند کرو، صبح یونیورسٹی آ کے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد دانیہ نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ دانیہ کو اس سب سے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ سے نکلے کے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب کہیں سے گولی چلائی گئی اور ان کی گاڑی کے ٹائرز پہ لگ گئی۔ شہزل نے جلدی سے میرب کو اپنے پیچھے کیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہزل، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں؟ میں ٹھیک ہوں میرو، تم جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہزل ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ گولی کہاں سے چلی تھی اسے نہیں پتا تھا۔ وہ ابھی گاڑی کے باہر ہی کھڑا تھا جب پھر سے گولی چلی اور شہزل کے سینے کو چیر گئی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ میرب کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور شہزل کی طرف آئی۔ اس نے جلدی سے ٹیکسی روکی اور اسے لے کر ہسپتال پہنچائی۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے تیمور خان کو کال کر دی تھی۔ 15 منٹ کے بعد تیمور صاحب اور زمین بیگم بھی ہسپتال پہنچ آئے تھے۔ میرب زمین بیگم کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ اس کے شوہر کو زندگی بخش دے۔ اندر شہزل کا آپریشن چل رہا تھا اور باہر وہ رو رو کر اپنا حال بلا کر چکی تھی۔ کام ہوا جی باس، کام ہو گیا، مگر کیا؟ وہ گولی تو چل گئی ہے مگر وہ لڑکی کو نہیں لگی، اس کے ساتھ لڑکے کو لگی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں کہا بھی تھا لڑکی کو مارنا ہے نہ کہ لڑکے کو۔ تم سب کے سب نکمے حرام خور ہو۔ ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ اس نے پسٹل نکال کے ساری گولیاں اس کے اندر اتار دی۔ وہ آدمی وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر روم سے باہر آیا تو تیمور صاحب نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ مل لینا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر شہزل کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ابھی وہ بے ہوش تھا۔ تیمور صاحب تینوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے گئے اور زمین بیگم اور میرب وہیں روم میں تھی۔ آہستہ آہستہ اسے ہوش آ رہا تھا۔ تب تک تیمور صاحب بھی آ گئے تھے۔ شہزل بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ٹھیک ہوں۔ بیٹا یہ سب کس نے کیا؟ کون تھا؟ نہیں ڈیڈ، مجھے نہیں پتا۔ کون لوگ تھے؟ وہ ہلا تو وہ درد سے تھوڑا سا کرایا۔ اچھا تم آرام کرو، زیادہ مت بولو۔ میرا بیٹا کچھ کھا لو، ادھر کینٹین سے یہ سینڈوچ اور جوس ہی ملتا ہے، تھوڑا سا کھا لو۔ نہیں ہالو، میرا دل نہیں کر رہا۔ آپ اور خالہ جان کھا لیں۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ ڈاکٹر کب تک گھر جانے کا
بولا ڈاکٹر نے کب تک گھر جانے کا بولا ہے؟ شہزل نے پوچھا۔ بیٹا 2-3 دن تک یہیں رہنا پڑے گا۔ نہیں ڈیڈ، مجھے نہیں رہنا یہاں، ہم آج ہی گھر جائیں گے۔ نہیں شہزل بیٹا، آج تو یہیں پر رکو، کل پھر گھر چلے جائیں گے۔ تیمور صاحب جانتے تھے اپنے بیٹے کو، وہ جو بات کرتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس لیے انہوں نے صرف آج تک کا ہی بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زرمین بیگم اور تیمور صاحب واپس گھر چلے گئے تھے اور میرب اس کے پاس ہی رکی تھی۔ زرمین بیگم نے کہا تھا کہ وہ رک جائیں گی، مگر میرب نے کہا کہ نہیں، وہ گھر جا کے آرام کرے، اور وہ خود شہزل کے پاس رکی۔ اور شہزل بھی تو یہی چاہتا تھا کہ میرب اس کے پاس رکے۔ آج اس کا یونیورسٹی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ساری رات وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ وہ شرجیل سے دوستی کرے کہ نہ کرے، کرے یا نہ کرے۔ پھر آخر وہ اس نتیجے پر نکلی تھی کہ وہ شرجیل سے دوستی کرے گی۔ تیار ہو کر وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی، ناشتہ کیا اور بالاج اسے چھوڑنے چلا گیا۔ اسے چھوڑ کر خود وہ آفس چلا گیا تھا۔ ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی۔ جب سے شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی تب سے بالاج ہی جاتا تھا۔ ذوالفقار شاہ اکثر گھر پہ ہی ہوتے تھے۔ ابھی وہ کلاس میں بیٹھی تھی، ماریا کے ساتھ بیٹھی تھی، ماریا ساتھ تھی، شرجیل بھی وہیں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ابھی کلاس شروع ہونے نہیں ہوئی تھی۔ دانیہ، میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا، مجھے جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے شرجیل، میں تم سے دوستی کرنے کو تیار ہوں، مگر تم مجھے فون نہیں کرو گی جب تک میں تمہیں نہیں بولوں گی، ٹھیک ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، جب تک تم نہیں بولو گی کبھی کال نہیں کروں گا۔ اور تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری دوستی قبول کر لی۔ ماریا تو بس حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر سر آگے اور کلاس سٹارٹ ہوگی۔ شرجیل تو بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا دانیہ سے دوستی کرنے کے بعد۔ دانیہ بھی خوش تھی۔ ماریا کو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ شرجیل کو نہیں جانتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، اور پھر بھی دانیہ نے دوستی کر لی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ابھی میرب نے شہزل کو سوپ پلا کر میڈیسن دے کر آرام کرنے کا کہا تھا۔ میڈیسن میں کوئی نیند کی دوائی تھی، اس لیے شہزل سو گیا تھا۔ میرب اس کے بیڈ کے پاس پری کرسی پر ہی بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھ میں شہزل کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور سوئے شہزل سے باتیں کر رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی جب آپ کو گولی لگی تھی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ سوچ ہی میری جان لے لیتی ہے۔ ایک بار پھر سے وہ واقعہ یاد کر کے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، اور وہ آنسو شہزل کے ہاتھ کی پشت پر بہنے لگے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور وہ رو رہی تھی۔ شہزل کی آنکھ کھلی۔ اپنے میرو کو روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میرو کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سر اٹھا کر شہزل کی طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کیے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ بس ایسے ہی، پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس حالت میں بھی اسے بھی اپنی میرو کی پرواہ ہو رہی تھی۔ شہزل کے پوچھنے پر پھر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھر سے رو دی۔ میں ڈر گئی تھی، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ اس کے سینے پر اسی جگہ پر سر رکھ کے رو رہی تھی جدھر اسے گولی لگی تھی۔ اس کے سر کے دباؤ سے درد سے کراہا تھا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہوئی۔ سوری، آپ کو زیادہ درد تو نہیں ہوا؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ نہیں مسز، میں ٹھیک ہوں، تم میرے ساتھ لے جاؤ۔ نہیں شہزل، آپ کو درد ہوگا۔ نہیں ہوگا، وہ ساتھ ہوا اور وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ شہزل نے اپنا دوسرا بازو اس کے گرد حائل کیا اور اس کے ڈمپل پر میرب نے اسے نہیں روکا تھا کیونکہ وہ روکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، اسے کرنی تو اپنی مرضی تھی۔ کیا ہوا ترنم بہو، تم پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ ابھی
ابھی سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، رات کا کھانا کھا رہے تھے، جب زلیخا بیگم نے پوچھا، جی اما سائیں، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زمین آپا کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ شہزل کو سینے پر گولی لگی ہے۔ یا اللہ خیر، اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جی اما سائیں، آپریشن ہوا ہے، گولی نکال دی گئی ہے، ابھی وہ ہسپتال میں ہے، صبح گھر واپس آ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح میری بات کروانا زرمینا سے، میری بچی تو ٹھیک ہے نا؟ جی اما صاحب، میرا بھی ٹھیک ہے، وہی ہے شہزل کے پاس۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ سب کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آج شہزل کو اسپتال سے ڈسچارج کر کیا تھا، ابھی وہ اسے لے کر گھر پہنچے تھے۔ تیمور صاحب نے اسے سہارا دیتے ہوئے اس کے کمرے تک چھوڑا، بیڈ پر تکیے کی ٹیک سے بٹھا دیا اور خود واپس نیچے چلے گئے تھے۔ میرب اس کے پاس ہی بیٹھی تھی اور اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم اما سائیں، کیسی ہیں آپ؟ ہیں دادی سائیں، ابا سائیں، باقی سب بھی ٹھیک ہیں جی۔ یہ لو بات کر لے شہزل کو اس نے فون تھما دیا۔ السلام علیکم والا، کیسی ہیں تم؟ کیسے ہو میرے بچے؟ آپا نے مجھے بتایا تھا بیٹا، یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے گولی چلائی؟ پولیس میں رپورٹ درج کروائی تھی؟ نہیں اعلیٰ، رپورٹ درج نہیں کروائی۔ پولیس والوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی تو نہیں پتا کہ وہ لوگ تھے کون، اسی لیے میں اب پتا نہیں وہ کون تھے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ اب میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پھر زلیخا بیگم نے حال احوال پوچھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فون بند کر دی۔ میرب نے شہزل کو لیٹنے میں ہیلپ کی۔ آپ آرام کریں، میں فریش ہو لوں۔ وہ فریش ہونے چلی گئی اور شہزل کو نیند آ رہی تھی اور وہ سو گیا۔ ہر گزرتے کے دن کے ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب اکثر دانیہ شرجیل کے ساتھ ہوتی تھی۔ ماریا کو تو جیسے وہ بھولی گئی تھی، ہر روز وہ رات کو شرجیل سے فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ آج وہ بھی فری لیکچر میں شرجیل کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی۔ شرجیل، ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں پوچھو۔ تمہارے گھر میں، مطلب تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ میری فیملی میں ہوں اور والدہ ہیں، بس اور کوئی نہیں۔ صرف تم اور آنٹی؟ میں اکلوتا ہوں۔ میری والد صاحب نے میری ماں کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی تھی، تب میں 5 سال کا تھا۔ اچھا تو پھر گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ ہماری ایک دکان ہے، گاڑیاں ٹھیک کرنے کی، اس کا کرایہ آتا رہتا ہے، اور میرے ماموں نے ایک زمین دی ہے، اس کے پیسے بھی آتے ہیں، بس ایسے ہی نظام چل جاتا ہے گھر کا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دانیہ واپس سے اپنے جوس پینے لگی۔ اور تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اب کی بار شرجیل نے دانیہ سے پوچھا تھا۔ ہمارے گھر میں میرے ابا، اماں اور پالاج لالا، اور میری آپی کی شادی ہو گئی ہے۔ ہماری اپنی ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے۔ اچھی بات ہے شرجیل، تم بھی جوس پیو نا، گرم ہو جائے گا۔ پی رہا ہوں۔ ابھی سب شام کے ٹائم لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شہزل کا زخم ابھی تھوڑا ٹھیک ہو چکا تھا جب تیمور صاحب نے بات شروع کی۔ آج ذوالفقار بھائی صاحب کا فون آیا تھا، بالاج کی شادی کے لیے کہا ہے، کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے، پہلے ہی آ جائیں، اور اس دفعہ ہمارے ہاں ٹھہریں گے۔ تو ڈیڈ، آپ، میرب اور موم چلے جائیں۔ میں نہیں جا سکتا، میرا زخم ابھی بالکل ٹھیک نہیں۔ جی خالہ جان، آپ اور ہالو چلے جائیں، میں شہزل کے پاس ہی رکوں گی۔ مگر ایسے کیسے چلے جاؤں تم دونوں کو اکیلا چھوڑ کے؟ اور ویسے
بھی میرب تمہاری پھپھو کے بیٹے اور تمہاری دوست کی شادی ہے اور تم نہیں جاؤ گی، یہ تو اچھی بات نہیں۔ خالہ جان کوئی بات نہیں، شہزل کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، اور کوئی بات بھی نہیں، میں اسے کال کر کے مبارکباد دے دوں گی۔ ہاں بیگم میرب بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب اتنے پیار و خلوص سے دعوت دی ہے، ہمیں تو جانا پڑے گا، اگلے ہفتے شادی ہے تو ہم شادی سے 2 دن پہلے چلے جائیں گے اور ولیمے کے اگلے دن واپس آ جائیں گے۔ جی ڈیڈ ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے۔ اب تم سب بول رہے ہو تو میں اور تیمور صاحب چلے ہی جاتے ہیں، زرمین بیگم نے کہا۔ میرے درد ہو رہا ہے بیٹا، نہیں کیا یہ میرے درد ہو رہا ہے بیٹا، نہیں چاہ رہے نہیں میرب مجھے کمرے میں لے چلو۔ جی آئیں۔ میرب نے شہزل کو کندھے کا سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور اوپر کمرے میں لے گئی۔ میرب بیٹی، جی خالہ جان اب تم نیچے مت آنا، شہزل کے ساتھ اوپر ہی رہنا، میں تم دونوں کا کھانا کمرے میں بھجوا دیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے خالہ جان۔ وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی سب بیٹھے مہمانوں کی لسٹ بنا رہے تھے۔ حویلی والے بھی سب آج ذوالفقار شاہ کے گھر پر تھے۔ اب ایمن نے ادھر ہی رہنا تھا شادی تک، اور زلیخا بیگم نے حسن کو بھی اس کے ساتھ رہنے کا بولا تھا، اسی لیے وہ بھی ادھر ہی رہے گا۔ ایمن کا 5واں ماہ شروع ہو چکا تھا۔ بھائی دولہے راجا کدھر ہیں؟ میر نے پوچھا۔ میر لالا ہوں گے کہیں، اسے اپنی بیوی سے باتیں کر رہے ہوں گے، دانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھوپھو صاحب اب تو رومیو کو کہیں باتیں بس کریں، 1 ہفتہ ہی تو رہ گیا ہے شادی کو۔ اور میر نے جس شوخی انداز میں کہا تھا سب ہنس دیے تھے۔ اما صاحب آپ کے اکلوتے نواسے کی شادی ہے، اب ادھر ہی رک جائیں۔ رضوانہ بیگم اور ذوالفقار شاہ نے زلیخا بیگم سے کہا۔ بھائی میں نہیں رک سکتی، مجھے اپنے بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی، اور اسی لیے تو اب ہم سب روز آیا کریں گے۔ رضوانہ اب تھوڑا ڈھولک وغیرہ رکھو۔ جی اما صاحب کل سے رکھی ہوئی ہے، اور داماد جی تیمور صاحب کو کہہ دیا ہے؟ جی اما صاحب کہہ دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ 2 دن پہلے ہی آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ شہزل اور میرب نہ آئیں کیونکہ شہزل ابھی پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اور دانش کیوں نہیں آیا آج؟ رضوانہ بیگم نے پوچھا۔ جی پھوپھو صاحب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں آیا، کل سے آئے گا، میر نے بتایا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ سب مل کے حویلی واپس چلے گئے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میرب نیچے برتن رکھ کے واپس آئی تو شہزل بیڈ پر نہیں تھا۔ اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ یہ کہاں گئے؟ ابھی تو یہیں تھے۔ شہزل آپ کدھر ہیں؟ پلیز جہاں بھی ہیں جلدی سے آ جائیں، آپ نے ابھی میڈیسن کھانی ہے اور ابھی آپ کا زخم بھی صاف کرنا ہے۔ وہ اسے آوازیں دے رہی تھی جب اسے اپنے کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا اور اپنے کندھے پر اس کی سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ شہزل آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ نہیں مسز، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ نہیں مسز، کتنے دن ہو گئے تم میرے قریب نہیں آئی؟ میں
تمہاری ایک نہیں سنوں گا، پلیز شیزل مجھے سمجھنے کی کوشش کریں نا، آپ کو درد ہوگا، میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ ذہن صاف کروائیں پھر میں آپ کی بات مانوں گی، پکا وعدہ کرو مجھ سے مسز۔ ہاں پکا وعدہ کرتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ پر تکیا رکھ کے ٹیک لگا کر بیٹھا اور میرم نے اس کا ذہن صاف کرنے لگی۔ شیزل شکر اللہ کا، اب آپ کا ذہن پہلے سے کافی بہتر ہو رہا ہے۔ میرم نے فرسٹ ایڈ باکس رکھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کے شیزل نے فوراً اسے اپنی طرف کھینچا اور اب اپنے وعدے کے مطابق تم میری ہر بات مانو گی۔ اب تم اور بلیک کلر کی نائٹی پہن کے آؤ۔ نہیں میں نائٹی نہیں پہنوں گی، تم اپنے وعدے سے مکر رہی ہو۔ میں نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا تھا۔ کیا اس لیے اب یہ میڈیسن کھائیں اور سو جائیں۔ اچھا بائے 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 بائے۔ اور ایپیسوڈ لمبی ہو گئی ہے، کون سا پیج ہے 73۔ اوکے 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 بائے بائے۔ تو اب اس کی ایک ایپیسوڈ کر لائے گی، اس پہ مجھے آپ کا اچھا سا رسپانس چاہیے اور پلیز 1K سبسکرائبر کرا دیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے۔ بائے بائے۔